بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 31، بہت ہی اہم سبق ہمارا ذوالحال اور حال۔ یہ لفظ تو آپ نے پہلے سنا ہوگا، تو آج اس کا ہم انشاءاللہ عز وجل باقاعدہ فصل کے طور پر سبق پڑھیں گے۔ اور یہ ایسا سبق ہے کہ اس کے اندر جو قوانین ہیں، ہم جب تراکیب کرتے ہیں، جملوں کی، چھوٹے موٹے جملوں کی ترکیب کرتے ہیں یا بڑے جملوں کی ترکیب کرتے ہیں، تو عموماً عام طور پر جو ہم جملے کرتے ہیں تو حال ذوالحال کے جملے کم ہی لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار جب آ جائے سامنے، تو چونکہ اتنی زیادہ پریکٹس نہیں ہوتی اس طرح کے جملوں کی، تو بس اوقات وہاں پر غلطی کر دی جاتی ہے، یا بس اوقات سمجھ میں نہیں آتا، بچوں کی پہچان بھی نہیں پاتے کہ یہاں پر حال ذوالحال ہو رہا ہے یا نہیں ہوتا۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ترجمہ حال ذوالحال کر جاتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ حال ذوالحال بنے گا یا نہیں بنے گا، یعنی ترکیب نہیں کر پا رہے، حالانکہ ترجمہ کر لیا جاتا ہے، اور بعض کا ترجمہ نہیں کر پا رہے ہوتے اور ترکیب کر پا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی کچھ علامات بھی ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ آگے آ رہی ہیں۔ تو کوشش کریں اس سبق کو یہاں سے بھی پڑھیں اچھے انداز میں، پھر اس سے ریلیٹڈ جو نحو کے آپ نے کتب دیکھی ہوں گی اردو وغیرہ کی، تو وہاں سے بھی حال ذوالحال کے کچھ نہ کچھ قاعدے آپ لیں۔ جو یہاں پر پڑھ لیں وہ تو آپ وہاں سے لینے کی حاجت نہیں ہے، جو یہاں پر نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ ایک کتاب ہے، متن ہے، تو اس سے ہٹ کر بھی آپ کو بہت زیادہ قواعد مل سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں، جس طرح میں پہلے بار عرض کیا ہے، کہ ہر سبق کے ریلیٹڈ آپ دوسری کتب سے بھی جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو پھر حسب سابق انشاءاللہ آخر میں قرآن و حدیث سے کچھ نہ کچھ مثالیں جو ہم سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اسی سے متعلق وہاں سے ہم لیں گے، تاکہ ہم جو سبق پڑھیں تو اس کو ہم دیگر کتابوں میں، دیگر عبارتوں وغیرہ میں تلاش کرنے میں ہمیں مدد مل سکے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ فصل الحال لفظ يدل على بیان حیت الفاعل او المفعول به او کلیہما۔ یہاں تک انہوں نے حال کی تعریف بیان کی ہے کہ حال کہتے کیسے ہیں۔ ویسے لغوی طور پر تو انہوں نے ان سے بیان کیا ہے کہ لغت کے اندر حال کا مطلب ہے الصفت، یعنی صفت کے معنی میں آتا ہے، جس طرح کہ آگے کیف حالک، تو یہاں پر حالک کیف صفتک کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تھا لغوی طور پر، اصطلاحی طور پر وہ ہے جو اوپر متن میں بیان کر دی صاحب کتاب نے، کہ حال ایسا لفظ ہے جو فاعل کی حیت یا مفعول بہ کی حیت کے بیان پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی حال جو ہے وہ ایسا لفظ ہوگا کہ جو فاعل یا مفعول بہ، یعنی ان دونوں کے الگ الگ ہے، یا تو فاعل صرف ہوگا یا پھر مفعول بہ ہوگا یا پھر دونوں ہوگا، ای کلیہما، یا پھر دونوں کی حالت کو بیان کرنے پر دلالت کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حال کی تعریف۔ دوبارہ سماعت کریں کہ حال ایسا لفظ ہے جو فاعل کی حیت یا مفعول بہ کی حیت یا ان دونوں کی حیت کے بیان پر دلالت کرتا ہے۔ اب یہ تھی اس کی تعریف، آگے آپ مثالیں سمجھیں گے تو آپ کو یہ تعریف بالکل واضح ہو جائے گی آپ کے لیے۔ پہلے کی مثال، پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل کی حیت پر دلالت کرے، یعنی صرف فاعل کی حالت پر دلالت کرے گا، پھر تھا مفعول بہ کی، پھر تیسری صورت تھی تعریف کے اندر کہ دونوں کی اکٹھی ایک چیز، ایک جملے کے اندر وہ بات بیان ہو رہی ہوگی۔ پہلے کی مثال دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں جاءنی زید راکبا، میرے پاس زید آیا۔ اب کس حالت میں آیا، کیا اس کی حیت کیا ہے، اس کی آنے کا انداز کیا ہے، تو یہ جو اس کی حیت کو بیان کر رہا ہے نا، اس کی کیفیت، اس کی جو صفت کو بیان کر رہا ہے، تو وہ یہاں پر راکبا ہے۔ تو یہی ہم نے کہا نا کہ حال ایسا لفظ ہے جو فاعل کی حیت یا مفعول بہ کی حیت یا ان دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے، حیت کو بیان کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ زید آیا تو ہے میرے پاس، بھائی کس انداز میں آیا ہے، تو یہ آگے راکبن نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی وہ پیدل نہیں آیا، سوتا ہوا نہیں آیا، بلکہ سوار ہو کر آیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی اس کی۔ اب اس کی جہاں فعل ہو جائے گا نون وقایا اور یا ضمیر مفعول بہ، یعنی میرے پاس آیا، تو میرے پاس فعل اس کا واقع ہوا، مفعول بہ کون آیا، فاعل آگے آ رہا ہے بعد میں، ٹھیک ہے۔ زید ذوالحال راکبن، یہ حال ہے، اور حال آپ کو پتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے۔ زید آپ کو پتا ہے فاعل ہے، تو فاعل تو ہوتا ہے مرفوع، اور حال فاعل ہے لیکن یہ اکٹھا ہو کر فاعل بنے گا،
ٹھیک ہے. زید ذوالحال بھی ہے ایک انداز میں دیکھیں، اور ایک انداز میں دیکھیں گے تو فائل بھی ہے، لیکن چونکہ فائل ہے یہ ایک مرکب کے طور پر ہے، یعنی ذوالحال حال سے مل کر یہ فائل بنے گا. تو ٹھیک ہے، زید ذوالحال راکبن حال، اور حال آپ کو پتہ ہے کہ یہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ہم منصوبات پڑھ رہے ہیں اور منصوبات میں سے ایک حال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسی وجہ سے ہے، اگر نہ بنے گا فائل ہی، ذوالحال حال مل کر فائل بنے گا. لیکن چونکہ منصوبات میں سے حال ہے تو اب اگرچہ پیچھے فائل کے طور پر آ رہا ہے زید راکبن، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بنائیں گے منصوب. تو اس طرح اس کی ترکیب ہو جائے گی. اسی طرح آگے منصوب، یہ فائل والی مثال تھی. آگے ہے ضربت زیدن مشدودن، میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ زید کیا تھا؟ بندھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، شد بندھنے کے معنی میں، تو مشدود اس سے مفعول یعنی بندھا ہوا تھا. اب یہاں پر بالکل سیم ترکیب ہو جائے گی جو پیچھے ہوئی. اب یہاں پر مفعول بہ کی صورت بیان کر رہے ہیں. تعریف کے اندر تھا نا فائل کی حالت، مفعول بہ کی حالت، یہ دونوں کی حالت ہے. فائل کی حالت والی تعریف آپ نے سماعت کر لی. اب یہاں پر دوسرے کی مثال ہے، میں نے زید کو مارا. زید کو مارا، زید کی حالت کیا تھی جب وہ مارا گیا؟ تو کہتے ہیں مشدود حالت میں تھا. تو اب یہاں پر زید مفعول بہ تھا تو مفعول بہ ذوالحال ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور مشدودن یہ اس کا حال ہو جائے گا، تو یہ مل کر آ جائے آگے پیچھے والے کا مفعول بن جائے گا مزید. تو اب یہاں پر آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ مفعول تعریف کے اندر جو مفعول بہ والی قید تھی اس انداز میں انہوں نے یہاں پر تعریف بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے، یعنی صرف مفعول بہ کی یہاں پر کیفیت بیان ہو رہی ہے. اب آگے تعریف کے اندر تیسرا لفظ بیان ہوا تھا کلیہما، یعنی فاعل کی اور مفعول بہ دونوں کی وہاں پر حالت کو بیان کیا جا رہا ہوگا. تو یہاں پر اس کی مثال انہوں نے بیان کی تھی، کہتے ہیں وَلَقِيتُ عَمْرًا أَرَاكِ بَيْنِ، یعنی ترجمہ اس کا ہے کہ لقیت میں ملا، یعنی میں نے ملاقات کی، امرن امر سے، رقیبن راکبینی تسنیہ، پیچھے دو چیزیں تھیں نا، میں اور امر دو تھے، یہاں پر بھی دو چیزیں یعنی تسنیہ کا صیغہ لے کے آئیں گے. ویسے تو راکبینا بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، راکبینی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے پیچھے اب اپنی عبارت بھی دیکھنی ہے کہ ہم کس انداز میں پیچھے لے کے آئے ہیں، یعنی پیچھے کتنے افراد ہیں. تو پیچھے دو افراد ہیں، ایک امر ہے اور ایک خود متکلم ہے یعنی میں. تو میں امر سے ملا، یعنی میں نے امر سے ملاقات کی. تو اب ملاقات کی کس انداز میں کی؟ ہم پارک میں بیٹھے ہوئے تھے یا کسی گاڑی میں سوار تھے یا جناب ہم رکے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کیسے ملاقات کی؟ تو یہاں پر اس کی حیات بیان کی دونوں کی، یعنی فاعل کی بھی اور مفعول بہ کی، تو لہٰذا دونوں کا حال اکٹھا آ گیا. راکی بینی، یعنی ہم دونوں کیا تھے؟ سوار تھے، یعنی ہم دونوں سواری کی حالت میں تو اس وقت ہماری ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے، اب یہ تھی تعریف کے اوپر تینوں طرح کی انہوں نے مثالیں بیان کی. تعریف کے اندر تین چیزیں تھی کہ فاعل کی حیات بیان ہوگی، مفعول بہ کی حیات بیان ہوگی، یا ان دونوں کی ہوگی. بالکل سیم تینوں کی آپ نے ایک ایک کر کے مثالیں آپ نے سماعت کر لیں. اب پچھلے صفحے پر انہوں نے حاشیہ نمبر 1 میں کچھ بات بیان کی ہے. ایک تو لغوی طور پر آپ نے معنی پہلے ملاحظہ کر لیا. آگے انہوں نے حال کے اقسام بیان کیے ہیں، تو یہ آپ برائے نام فی الحال یاد رکھ لیں، آگے جب ان کا استعمال ہوگا. ان میں سے حال متداخلہ اور حال مترادفہ جو آ رہی ہیں چوتھے اور پانچویں نمبر پر، یہ تو ہم مراحل الارباب میں ڈسکس کر چکے ہیں، مطلب ان کا اس کا کچھ نہ کچھ وہاں پر استعمال ہوا ہے. بقیہ کا جہاں پر آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو بیان کر دیا جائے گا. تو بہرحال برائے نام آپ یاد رکھ لیں تاکہ اتنا پتہ ہو کہ حال کی اقسام کتنی ہیں اور کیا کیا ہیں. ٹھیک ہے، ان کے نام یاد رکھ لیں، مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، تعریفیں بھی دی ہوئی ہیں. تو وعلم سے انہوں نے آگے بیان کیا کہ حال کی جو 7 اقسام ہیں، پہلے نمبر پہ انہوں نے بیان کیا حال منتقلہ. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ انہوں نے نیچے بیان کیا حال مؤکدہ، تیسرے پر ہے حال دائمہ. ٹھیک ہے، پھر چوتھے پر ہے حال مترادفہ، اور پھر پانچویں پر ہے حال متداخلہ. ٹھیک ہے، اس کا ان کا استعمال ہوا ہے مراحل الاربع جو صرف کی کتاب ہے. تو پھر آگے نمبر ہے 6 حال حقیقیہ، اس کو حال محققہ کا نام بھی دیا جاتا ہے. پھر آگے چھٹے نمبر پر ہے حال مقدرہ. ٹھیک ہے، حال مقدرہ 7ویں نمبر پر. ٹھیک ہے، پھر ان کی آگے تعریفیں مثالیں بیان ان کی نیچے کی ہوئی ہیں. اب یہ ہوئی 7 ضمن ایک بطور فائدہ آپ کہہ لیں. پھر حاشیہ نمبر 2 تھا او کلیہما. ٹھیک ہے، ایک تو صورت پیچھے بیان ہوئی تھی نا فاعل یا مفعول، یعنی تعریف کے اندر تھا فاعل یا مفعول. اب فاعل ہو یا مفعول بھی ہو یہ عام ہے، یعنی فاعل اور مفعول بھی، جس طرح آپ نے اوپر متن کے اندر 3 مثالیں دیکھی ہیں کہ وہاں پر فاعل سامنے موجود تھا، مفعول بھی سامنے موجود تھا، تو یہ تھا سامنے لفظی طور پر، حقیقی طور پر. اب کہتے ہیں بعض اوقات لفظی طور پر نہیں ہوتا، معنوی طور پر ہوتا ہے، وہ آگے صفحے پر متن میں آ رہا ہے. اور اس حاشیہ نمبر 2 میں کچھ انہوں نے حکمی طور پر مثالیں بیان کی ہیں. مثال کے طور پر فاعل مضاف ہوگا، مضاف لے ہوگا، یا مفعول بھی جب وہ مضاف لے ہوگا. ٹھیک ہے، یا آپ کہہ لیں وہ مفعول مطلق کی صورت میں ہوگا، مفعول ماحو کی صورت میں ہوگا.
تو اس طرح کی صورت میں ہونے کے باوجود چونکہ وہ حکمی طور پر وہاں پر موجود ہوگا، تو اس وجہ سے اگر مفعول مطلق کی صورت میں بھی ہے نا، جیسے انہوں نے مثال بیان کی نیچے دربت ضرب شدیدن، اب یہاں پر اگرچہ ضربت کے آگے ضرب جو لکھا ہوا ہے یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، لیکن اس کی تعویل کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اوپر مفعول بھی یا فاعل جو ہے وہ انہوں نے مطلقاً بیان کیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس یہ ضربت الضرب شدیدن کو اس معنی میں لینے کے لیے اس کے آگے تعویل کی، یعنی احدثت الضرب شدیدن، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ اس کے حکمی طور پر مفعول بھی کے معنی میں ہو جائے گا۔ پھر یہاں پر اعتراض ہوتا ہے، اعتراض وہی اس کا جواب یہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا نا، کہ مفعول بھی اور فاعل جو اوپر بیان ہوا نا تعریف کے اندر، تو اس کو آپ عموم کے اندر لیں گے نا، کہ آپ کہیں گے یہ عام ہے، خواہ وہ فاعل حقیقی ہو یا مفعول بھی حقیقی ہو، یا فاعل حکمی ہو یا مفعول بھی حکمی ہو، یا فاعل لفظی ہو یا مفعول بھی لفظی ہو یا مانوی ہو، تو اس طرح اس کو آپ لیں گے نا کہ ان سے سب کچھ ہی مراد ہے، تو یہ پھر کوئی بھی آپ کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کی ڈیٹیل جو ذہن میں بیٹھنے والی وہ انشاءاللہ ہم کافیہ وغیرہ میں پڑھیں گے، کچھ نہ کچھ یہاں پر آپ سماعت کر لیں گے تو آپ کو ذہن میں جواب دینے کی صلاحیت رہے گی۔ تو جواب وہی ہے، جب آپ اس کو تعمیم کے طور پر لیں گے تو سارے اعتراضات اٹھ جائیں گے۔ بہرحال انہوں نے نیچے ایک اعتراض بیان کیا ہے، فَإِن قُلْتَ، کہ اگر تو کہے کہ حال جو کبھی مضاف الیہ سے بھی واقع ہوتا ہے، جیسے انہوں نے آیت بیان کی ہے، کہتے ہیں بل ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی ملت مضاف ہے، آگے ابراہیم مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، آگے حنیفہ حال ہے، اب یہ ابراہیم مضاف الیہ سے حال بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آگے ایک اور مثال بیان کی ہے، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اب یہاں پر میتن حال ہے، پیچھے اخی لحم اخی، یہاں پر بھی اسی طرح معاملہ ہے کہ مضاف علیہ والا، تو یہاں پر اس کا کیا جواب دیں گے کہ یعنی آپ نے تو کہا کہ مضاف فاعل یا مفعول بھی یا ان دونوں کی حالت کو بیان کرے، لیکن یہاں پر تو مضاف علیہ ہے، تو آپ نے پھر اس کا وہی جواب دینا جو یہاں پر بھی ہے کہ یہاں پر فاعل یا مفعول بھی عام تھا، خواہ حقیقی ہو، خواہ حکمی ہو، خواہ لفظی ہو، خواہ مانوی ہو، لفظی مانوی کی تو بات آگے میں کرتا ہوں، یہاں پر حقیقی حکمی، حقیقی کے اوپر تعریفوں کے ساتھ مثالیں آگی، حکمی کی یہ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ضربت الضرب شدیدا من کا، اسی طرح یہ جو دو آیتیں تھیں، تو اس کا ایک انہوں نے جواب یہی دیا ہے کہ جب مضاف اور مضاف علیہ، اب مضاف کو ختم کر کے مضاف علیہ کو اس کی جگہ پر رکھ دیں گے نا، تو جب معنی اپنی اس مطلب معنی صحیح بن رہا ہو، معنی میں خرابی نہ ہو، تو کہتے ہیں وہاں پر یہ اسی کے طور پر لینا اس کو درست ہوگا، جیسے کہتے ہیں نیچے نتبع ابراہیم حنیفہ، یعنی پیچھے سے انہوں نے وہ ملت گرا دیا، ٹھیک ہے، ملت کو حذف کر دیا، اسی طرح آگے والی جو آیت تھی اس میں تھا لحم اخیہ، تو یہاں پر ان یاکل اخاہ، ٹھیک ہے، یعنی لحم انہوں نے حذف کر دیا، یعنی مضاف کو حذف کر دیا، اس طرح رکھنے سے بھی معنی بالکل ٹھیک بنتا ہے، کہتے ہیں فیکون مضاف الیہ فی مثل ھذا الموضع فی حکم المضاف فیکون فاعلا او مفعولا حکما، تو یعنی یہ اس طرح پہ یہ حکمی طور پر فاعل مفعول بھی ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ ذہن میں آپ کے بات بیٹھ گئی ہوگی، نہ بھی سمجھ آئے تو کوئی بات نہیں، پریشانی والا معاملہ نہیں ہے، انشاءاللہ آگے جب آپ پڑھیں گے تو اس سے اور بھی پیچیدہ اعتراضات، سوالات، جوابات جو بھی ہوں گے، اشکالات، وہ جب ذہن میں وسعت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال المختصر یہ ہے کہ ان کو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں فاعل اور مفعول بھی سے عام ہے، یعنی اس سے مراد عام ہے، خواہ فاعل حقیقی ہو یا حکمی ہو، فاعل لفظی ہو یا مانوی ہو، اسی طرح مفعول کے بارے میں چارے چیزیں آپ نے یاد رکھی ہیں۔ آگے والے صفحے پر آئیے، فرماتے ہیں کہ وَقَدْ يَكُونُ الْفَاعِلُ مَانَوِيًّا، کبھی کہتے ہیں فاعل جو ہے مانوی ہوتا ہے، یعنی فاعل بھی ہے اور مفعول بھی کے آگے بات علیحدہ کریں گے، کہتے ہیں کبھی فاعل جو ہے یہ مانوی ہوتا ہے، پیچھے تھا لفظی طور پر، یعنی جتنی بھی پیچھے مثالیں یہاں گزری ہیں وہاں پر لفظی تھا، کبھی مانوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثال یہاں دیں گے زید فی الدار قائما، اب یہاں پر زید فی الدار قائما اصل اس کی عبارت یہ ہے زید لأن معناه زید استقر فی الدار قائما، اب یہاں پر زید مبدا استقر فعل، اب یہ استقر اس کے اندر جو فاعل ہے نا ہوا ضمیر، اب وہ ہے مانوی، یعنی لفظی طور پر نہیں نظر آ رہا ہمیں فاعل، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوتا نا استقر زید، تو پھر تو ہم نے کہنا تھا کہ زید لفظی طور پر موجود ہے اور آگے قائمن اس سے حال بن رہا ہے، لیکن یہاں چونکہ لفظی طور پر نہیں ہے، زید مبدا ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، استقر فعل، اس میں ہوا ضمیر ذوالحال نکلے گا، ٹھیک ہے، تو اب چونکہ وہ مانوی طور پر ہے، لفظی طور پر نہیں، اس لیے اس کو مانوی طور پر لے آئے، ٹھیک ہے، اسی طرح آگے ساری اس کی مثال
اب جس طرح فائل کے لیے انہوں نے کہا نا کہ معنوی ہوتا ہے، اسی طرح مفعول بہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وَكَذَا الْمَفْعُولُ بِهِ نَحْوُ، کہتے ہیں اسی طرح مفعول بہ بھی معنوی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ھذا زید قائم، اب یہ ھذا زید، ھذا مبتدا، زید اس کی خبر، قائم حال، اب یہ کیسے پتا چلا حال، یعنی یہاں پر مفعول بہ جو معنوی طور پر وہ کیسے محذوف ہے، تو کہتے ہیں ھذا، ھذا ہا تنبیہ کا، زا اس میں اشارہ، تو اب اس سے جو ایک مفہومن سمجھ آیا نا، تو یہاں کہتے ہیں وہ ان چیزوں حاشیے میں ساری چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، اشیرو اور انبہو، یہ اس معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی انہوں نے آگے بیان کیا، کہتے ہیں فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْمُشَارُ إِلَيْهِ قَائِمًا هُوَ زَيْدٌ، کہتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی ھذا زید قائمًا کا مطلب یہ ہے کہ وہ المشار الیہ، وہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ کھڑا ہے، ہوا زید، وہ زید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس معنی میں انہوں نے اس کو لیا ہے۔ مزید اس کی انہوں نے تعریف جو مثال ہے، تو اب اس کے ساتھ وہی لگا لیں جو انہوں نے نیچے حاشیے میں بیان کی نا، کہ اشیر و انبہ الی زید، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اشیر و انبہ جو آپ لگائیں گے تو پیچھے آگے آئے گا الی زید، اب جو الی لگائیں گے تو اگرچہ زید مجرور ہے لیکن یہ حرف جر کے واسطے سے مفعول بھی ہوگا، اور مفعول بھی ہوگا پھر آگے جو حال ہے قائمن وہ اسی سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح انہوں نے نیچے بیان کر دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے ذہن میں جو بات رکھنی ہے وہ یہی کہ یہاں پر حکمی معنوی طور پر یہاں پر موجود ہے استقرہ میں، اور یہاں پر جو ھذا سے جو انہوں نے کہتے ہیں حکمی طور پر مفہومن ہم جو سمجھ آیا کہ یہاں پر اشیر اور انبہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ والعامل فی الحال فعل او معنی فعل، یعنی کہیں نہ کہیں عامل تو ضرور ہوتا ہے، یعنی حال یہاں پر مثال کے طور پر زیدن ہوتا ہے، یعنی جا زیدن، زید آیا، یہاں پر جو فاعل ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح مفعول بہ کی مثال گالیں، کسی اور کی مثال گالیں، تو کوئی نہ کوئی پیچھے عامل ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے حال کو منصوب کہا ہے تو اس کا عامل کیا ہے، یعنی اس پر کون عمل کر رہا ہے، تو یہاں پر اس کا انہوں نے بیان کر دیا، کہتے ہیں حال کا جو عامل ہوتا ہے فعل ہوتا ہے یا معنی فعل ہوتا ہے۔ اب فعل کا تو آپ کو پتہ ہے کہ فعل کی کئی اقسام ہیں، مطلب کس طرح کا فعل ہوتا ہے، فعل لازم، متعدی وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر معنی فعل کی آپ نے بات سمجھنی ہے، فعل کی تو سمپل سی چیز ہے، معنی فعل کا بھی آپ کو پہلے پتہ ہے تھوڑا سا کہ اس میں فاعل، اس میں مفعول، ٹھیک ہے، اسی طرح صفت مشبہ، اس میں تفضیل، مصدر، ظرف، اس میں فعل جو ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں تو آپ نے پہلے اشارتاً خلاصۃ النحو کے اندر بھی پڑھی ہوں گی، لیکن انہوں نے کچھ چیزیں نیچے بھی بیان کی ہیں، کہتے ہیں المراد، وہ بھی ٹھیک ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، اب یہاں پر کچھ انہوں نے اور بات باقاعدہ تعریف کے ذریعے آگے مثالیں دی ہیں، کہتے ہیں المراد بمعنی الفعل ما یستنبط منہ معنی الفعل، کہتے ہیں معنی فعل سے مراد وہ کہ جس سے معنی فعل کا معنی سمجھا جائے، ٹھیک ہے، مستنبط، اس سے معنی فعل کا استنباط ہو، اور کہتے ہیں ولا یکون من صیغتہ، لیکن کہتے ہیں اور اس کے صیغے سے نہ ہو، جیسے کہتے ہیں ظرف مستقر، ٹھیک ہے، زید فی الدار قائما، اسی طرح اس میں اشارہ کو بھی اوپر متن کے اندر استعمال کیا گیا، یعنی ھذا زید قائما، اس کی جو پوری مثال ھذا زید قائما کی بنتی ہے وہ ابھی آپ نے سماعت کی۔ پھر آگے حرف ندا یا زید قائما، ٹھیک ہے، یا زید قائما، تو یہاں پر جو آپ نے پیچھے نکالا ہوا کہ یا قائم مقام آدو وغیرہ، ٹھیک ہے، جس طرح اسی طرح تمنی لیتا کا عندی قائمن، اسی طرح ترجی، پھر آگے آ جائیں تشبیہ، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی معنی فعل کے طور پر۔ اور اب آگے فرماتے ہیں کہ والحال نکرۃ ابدا، کہ حال جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا، نکرہ ہوگا۔ پیچھے ہم نے جو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ منصوبات کے تحت ہم پڑھ رہے ہیں حال کو، تو پتہ چلا کہ حال ہوتا ہے منصوب، تو حال ہو گیا منصوب، تو اس کا جو ذوالحال ہے اس کا کیا اعراب ہوگا، تو اس کا اعراب آپ کو پتہ ہے کہ عامل کے مطابق ہی ہوگا، یعنی جس طرح مثالیں آپ نے دیکھی ہیں کہ جاءنی زید راکبا، یہاں پر زید ذوالحال تھا، مرفوع تھا، کیونکہ یہاں پر عامل کے طور پر یہاں پر فاعل ہی اس نے بننا ہے۔ آگے تھا ضربت زیدن، یہاں پر عامل کے حساب سے اس نے آگے زیدن مفعول بننا تھا، تو اس لیے یہاں پر ذوالحال منصوب تھا۔ بس اوقات مجرور بھی ہوتا ہے، جیسے آگے اس کی مثال انہوں نے بیان کی ہوئی ہے کہ مررت برجل، اب یہاں پر مررت برجل، یہاں پر رجل ذوالحال ہے لیکن یہاں پر مجرور ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں پر عامل جو ذوالحال ہوگا اس کا اعراب تینوں طرح ہو سکتا ہے، فاعل کے طور پر مرفوع ہوگا، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو حال ہوگا وہ کیا ہوگا، ہمیشہ منصوب ہوگا۔ پھر اب بات آتی ہے کہ بھائی حال
اعراب تو آپ نے بیان کر دیا. اب معرفہ نکرہ ہونے میں اس کے لیے بھی کوئی قاعدہ ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر وہ قاعدہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں والحال نکرۃ ابدا, کہ حال ہمیشہ نکرہ ہوگا. اب نکرہ کیوں ہوگا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حال جو ہوتا ہے نا, یہ حقیقت میں خبر ہوتا ہے, خبر یا کہہ لیں محکوم بھی. تو آپ کو پتا ہے خبر میں اصل کیا تھی؟ نکرہ ہونا. اس کی آپ ڈیٹیل پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حال جو ہمیشہ نکرہ ہوگا. اب حال ہمیشہ نکرہ ہوگا تو کیا اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے؟ جس کا انہوں نے نیچے جواب دیا, کہتے ہیں تو جان لے کہ ان الحال لا تکون الا نکرۃ, یعنی یہ کہتے ہیں کہ حال ہمیشہ نکرہ ہی ہوگا. اب اگر کہتے ہیں معرفہ ہو تو کہتے ہیں تو پھر اس کی طویل کیجیے, تو ابیلا بالنکرۃ, اس کی نکرہ کے ساتھ طویل کیجیے گی. یعنی حال معرفہ آ بھی جائے تو بھی اس کو نکرہ کی طرف ہی موڑنا ہے. جیسے کہتے ہیں مثال مررت بزید وحدہ, اب یہاں پر زید اس کا ہو جائے گا ذوالحال, وحدہ. اب یہاں پر اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے, معرفہ کے جو 7 اقسام ہیں ان میں سے ایک آپ نے یہاں پر دیکھ رہے ہیں, یہ اضافت ہو رہی ہے اس کی. تو یہاں پر وحدہ یہ ہو جائے گا اس کا معرفہ, لیکن اس کو جیسے پیچھے کہا نا کہ تو ابیلا بالنکرۃ, کہ معرفہ کی نکرہ کے ساتھ پھر طویل کی جائے گی. تو یہاں پر وحدہ یہ منفردن کی طویل میں ہو جائے گا. اسی طرح اور بھی اس طرح کی اور بھی کافی آپ کو مثالیں مل جائیں گی, اور یہ بھی اکثر استعمال ہوتا ہے وحدہ. کلمہ جو کلمے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح دیگر جہاں پر بھی یہ اس طرح آتا ہے. تو لہٰذا یہ آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ حال ہمیشہ نکرہ ہی ہوتا ہے. اگر معرفہ آ جائے تو وہاں گھبرانا نہیں, آپ نے ترجمہ بھی آپ نے حال والا ہی کرنا ہے, لیکن ترکیب بھی وہی کرنی ہے, لیکن تھوڑا سا آپ کو وہاں پر طویل کرنی پڑے گی. اب یہ تھی بات نکرہ کی, یعنی کہ حال نکرہ ہوتا ہے. رہی بات ذوالحال کی, تو وہ کہتے ہیں وذوالحال معرفۃ غالبا کما رأیت فی الامثلۃ المذکورۃ, اور کہتے ہیں ذوالحال جو ہے, حال کا پیچھے جو ما قبل ذوالحال ہوتا ہے, تو کہتے ہیں ذوالحال جو ہوتا ہے کہتے ہیں اکثر, غالباً مطلب اکثر, یعنی اکثر طور پر معرفہ ہوتا ہے. غالب کی قید لگانے سے پتہ چلا کہ کبھی کبھی جو ذوالحال ہے وہ نکرہ ہو سکتا ہے, لیکن اکثر طور پر غالب طور پر کیا ہوگا؟ ذوالحال معرفہ ہوگا. کہتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں آپ پیچھے کی جتنی مثالیں آئی ہیں ان میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. تو کبھی نکرہ بھی ہو سکتا ہے. اب آگے بہت زبردست قاعدہ ایک اور بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پر پیچھے جو حال ہے, ذوالحال معرفہ ہوتا ہے, تو اس کی بھی جس طرح ذوالحال کے اوپر میں نے بات کی اسی طرح ذوالحال کے اوپر ہے کہ ذوالحال جو ہوتا ہے یہ حقیقت میں محکوم ہے اور مبدا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جس طرح کہ آپ مثالیں بھی دے چکے ہیں, تو یہاں پر اسی حساب سے ذوالحال میں بھی آپ کو پتا ہے, جب میں نے عرض کر دیا کہ محکوم ہوتا ہے یا مبدا ہوتا ہے, تو مبدا آپ جب پڑھ چکے ہیں کہ مبدا میں اصل کیا ہے؟ معرفہ ہونا. تو یہاں پر بھی اسی کی انہوں نے ایک حیثیت بیان کی ہے. آگے بیان کرتے ہیں فَإِن كَانَ ذُو الْحَالِ نَكِرَةً يَجِبُ تَقْدِيمُ الْحَالِ عَلَيْهِ, کہتے ہیں سو اگر ذوالحال نکرہ ہو, یعنی یہ تو انہوں نے بیان کر دیا کہ جو ذوالحال ہے اکثر طور پر معرفہ ہوتا ہے, تو پھر کہتے ہیں اگر نکرہ آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پیچھے تو تھا نا کہ حال اگر معرفہ آ جائے تو اس کی طویل کی جائے گی, تو بھائی کیا اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں اگر ذوالحال نکرہ ہو, یعنی اس کی اصل ہے معرفہ ہونا, اگر اس سے ہٹ جائے تو یہاں پر پھر کیا طویل کی جائے گی؟ کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں یاجب تقدیم الحال علیہ. اب یہاں پر طویل نہیں کی جائے گی بلکہ کہتے ہیں ہیر پھیر کی جائے گی, یعنی آگے پیچھے کر کے جناب اس کو چلا دیا جائے گا. کہتے ہیں جاءنی راکبا رجل, اب اصل میں تھا جاءنی رجل راکبا. اب یہاں پر خرابی تو لازم نہیں آ رہی جس وجہ سے انہوں نے مقدم کیا, لیکن خرابی کب لازم آنی ہے وہ آگے بیان کریں گے. پہلے اس بات کو سماعت کر لیں. کہتے ہیں حال ذوالحال اگر نکرہ ہو تو حال کو علیہ کی ضمیر لوٹے گی ذوالحال پر, یعنی حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے. جیسے جاءنی راجل راکبا, اس سے ہم نے کیا کر دیا؟ راجل کو مؤخر کر دیا, اور حال جو نکرہ تھا اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ شروع میں لے. جاءنی راکبا راجل, اس طرح ہو گیا. اب اس طرح کرنے میں کیا خرابی لازم آتی تھی, اس کو آگے والا سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا. کہتے ہیں لِأَلَّا تَلْتَبِسَ بِالصِّفَةِ فِي حَالَةِ النَّسَبِ فِي مِثْلِ قَوْلِكَ. کہتے ہیں آپ کی یہ جو آپ کا قول ہے رأیت راجلا راکبا, اب یہاں پر رأیت فعل تو ضمیر فاعل, راجلا راکبا یہ موصوف صفت بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف سے دیکھیں تو چونکہ موصوف صفت کی جو شرائط ہیں, جو مطابقت وغیرہ ہے, وہ یہاں پر ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں, یعنی اعراب میں, مفرد ہونے میں, نکرہ ہونے میں وغیرہ, تو یہاں پر اس کی ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. تو ذہن میں فوراً جاتا ہے کہ یہ موصوف صفت ہے,
یعنی جب ہم اس کو عام جملہ دیکھیں گے رأیت رجلا راکبا تو ہم یہی ترکیب کریں گے کہ فعل فاعل اور موصوف مل کر حال اس کا بن جائے گا مفعول بھی. تو چونکہ وجہ کیا ہے کہ ظاہری طور پر ہمیں فوراً ذہن جاتا ہے موصوف صفت کی مطابقت کی طرف. تو اب چونکہ کہتے ہیں اللہ تعالی صفت یعنی حالت نصب میں، چونکہ رأیتو کا آگے یہ فعل فاعل تو یہ ہو گئے، راجلا راکبا یہ ہے حالت نصب. تو یہی انہوں نے پیچھے کہا کہ حالت نصب میں اس کا موصوف صفت سے التباس لازم آتا ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب ذوالحال نکرہ آ جائے تو ذوالحال کو پیچھے لے جائیں گے اور حال کو پہلے لے آئیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ التباس ختم ہو جائے. وجہ کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ موصوف صفت یہ یہاں پر مقدم مؤخر نہیں ہو سکتے، یعنی موصوف پہلے ہوتا ہے صفت بعد میں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صفت پہلے آ جائے موصوف بعد میں آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ذوالحال حال میں ایسا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جب ہم یوں کہیں گے نا کہ رأیت راکبا رجلا، تو یہاں پر ذہن میں اس طرف نہیں جا سکتا کہ بھائی یہ جناب موصوف صفت ہے، کیونکہ موصوف صفت بھی مقدم مؤخر ہو سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. موصوف صفت میں چونکہ مقدم مؤخر والی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ہم نے ذوالحال کے اندر یہ گنجائش پیدا کر دی کہ ذوالحال ایسی صورت میں ہم پیچھے لے آئیں گے اور حال کو مقدم لے آئیں گے، تاکہ جو موصوف صفت کی طرف ذہن جاتا ہے اس طرف ذہن نہ جائے، التباس پیدا نہ ہو. اب یہ صرف تھا حالت نصب میں، یعنی حالت نصب والی صورت میں التباس لازم آتا تھا. جاءنی راکبا رجل میں ایسا نہیں تھا، لیکن چونکہ مطابقت اسی طرح باقی رکھتے ہوئے اس میں بھی لازم کر دیا کہ وہاں پر بھی اگر نکرہ آ جائے مرفوع والی صورت میں بھی تب بھی ایسا کرنا ہی باقی رہے گا. یعنی وہاں پر بھی راکبا کو مقدم کریں گے، لیکن اصل جو التباس تھا، اصل خوف تھا یا اصل مسئلہ تھا وہ یہ تھا حالت نصب میں، رأیت رجلا راکبا والی صورت میں، ٹھیک ہے. تو اس کی موافقت کہہ لیں، مطابقت کہہ لیں، یا اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے اس اوپر والی قید میں ملکا دیا. یعنی مرفوع ہو ذوالحال تب بھی ہم کہیں گے کہ حال کو پہلے لے آئیں اور ذوالحال کو بعد میں لے آئیں. اب دو اعراب تو ہو گئے، مرفوع منصوب. باقی بچتا ہے کہ مجرور حالت میں، جیسے حاشیے میں انہوں نے اس کی مثال بیان کی ہے مررت برجل راکبا. اب اس صورت میں نہیں ہے. اب ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہاں پر مررت راکبا برجل کر دیں، ٹھیک ہے، اس صورت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب دو صورتیں ہی ہیں، مرفوع اور منصوب. مجرور والی صورت میں آپ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر بھی اعتراض ہیں اور اشکالات ہیں، اس کو آپ چھوڑ دیجیے. ہیں تو آسان ہی، لیکن فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ مجرور والی صورت میں یہ نہیں ہے. مطلب ذوالحال نکرہ ہو مجرور ہو تو اس کو مقدم ہی رہیں گے، اس کو اپنی حالت میں رہنے دیں گے. یعنی مررت برجل راکبا، ٹھیک ہے، اس کو اپنی جگہ پر رکھیں گے. منصوب اور مرفوع والی صورت میں ہم کیا کریں گے کہ ذوالحال کو پیچھے لے آئیں گے. اب یہ تھا اس کا جو معرفہ نکرہ ہونے کے حوالے سے ذوالحال حال کی بحث. اب آگے آئیے، فرماتے ہیں بہت زبردست مسئلہ، وقد تکون الحال جملۃ خبریۃ. فرماتے ہیں کہ کبھی مضارع پر قد آ گیا تقلیل کے معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں جس طرح مفرد ہونے سے، یعنی حال مفرد ہو تو مفردات سے فاعل کی یا مفعول کی حالت بیان ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں جملے کی صورت میں بھی جو حالت بیان کی جا سکتی ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ مفردات وغیرہ کے ذریعے ہی کسی کی حالت بیان کی جائے، لیکن یہ جملہ اگر کہیں آ رہے وہاں پر حالت بیان ہو رہی ہے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، وہاں پر کوئی غلطی نہیں ہوگی. کہتے ہیں وَقَدْ تَكُونُ الْحَالُ جُمْلَةً خَبْرِيَّةً، کبھی حال جملہ خبریہ ہوتا ہے. اب انہوں نے پھر جس طرح پیچھے تھا نا کہ فاعل اور مفعول بھی مطلقاً انہوں نے کہہ دیا تو اس میں تعمیم تھی، خواہ حقیقی ہو حکمی ہو، اسی طرح پھر لفظی ہو یا معنوی ہو، وہاں پر بھی مطلق کے تحت چیزیں تھی چاند. یہاں پر بھی انہوں نے صرف کہا ہے کہ جملہ خبریہ ہو. اب جملہ خبریہ ہو اس کے اندر بھی تعمیم ہے، خواہ جملہ خبریہ اسمیہ ہو خواہ جملہ خبریہ فعلیہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر نیچے چیزیں وہ اس کی تفصیل موجود ہے. اب اس کی مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں دونوں کے طور پر جاءنی زید و غلامہ راکبون. اب یہاں پر غلامہ راکبون یہ آپ کو پتہ جملہ اسمیہ ہے، وہ حالیہ ہو جائے گی اور یہ سارا جملہ اس کا حال بن جائے گا. آگے ہے او یرکبو غلامہ. اب یہاں پر یرکبو، ٹھیک ہے. اب پیچھے غلامہ سے اس کا غلامہ راکبون اس کو ہٹا کر آپ جاءنی زید و یرکبو غلامہ لگا دیں گے تو یہ جملہ کس کی مثال ہو جائے گی؟ جملہ فعلیہ خبریہ کی، ٹھیک ہے. یرکبو فعل ہے اور پیچھے تھا غلام ہو تو اس کی مثال لگائیں گے تو اسمیہ کی ہو جائے گی. یرکبو کے لگا دیں گے یہ کیا ہو جائے گی؟ یہ فعلیہ کی. اب آگے فرماتے ہیں وَمِثَالُ مَا كَانَ عَامِلُهَا مَعْنَ الْفِعْلِ. اب یہ بات تو ہو چکی ہے پچھلے سے پچھلے صفحے پر، لیکن یہاں پر انہوں نے دوبارہ ایک اشارتاً دوبارہ ذکر کر دی مثال. یہ پوری عبارت کہتے ہیں اس کی مثال جس کا عامل معنی فعل ہے،
ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں ھذا زید قائمن، ٹھیک ہے. اب یہ ہو جائے گی مثال جو آپ پیچھے مفعول کے طور پر پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. انبی ہوا اشیر، جس کا میں نے کہا کہ انبی ہوا اشیر نکالیں گے، پھر وہاں پر الی زید وغیرہ آپ نکالیں گے تو وہاں پر مفعول بھی لفظی طور پر تو مجرور ہوگا، ٹھیک ہے. تو حرف جر کے واسطے سے مفعول بھی ذوالحال ہو جائے گا، پھر آگے اس کا حال ہو جائے گا. اس کی ڈیٹیل پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. اب آگے ایک اور زبردست چیز قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ کیا یہ کبھی موصوف بھی ہو سکتا ہے عامل. کہتے ہیں وقد یحذف العامل لقیام قرینۃ، کہتے ہیں کبھی عامل کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی جو حال کا عامل ہوتا ہے اس کو قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں تو مسافر سے کہے گا سالمن غانمن. اب یہ سالمن سلامتی سے ہے، یعنی تو تیرا لوٹنا، یعنی اصل عبارت تھی ترجع سالمن غانمن، یعنی تو لوٹتا ہے اس حال میں کہ تو سلامتی والا ہے اور غنیمت والا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر دو حال بنا لیں یا پھر اس کی صفت بنا لیں، دونوں طرح آپ کر سکتے ہیں. اب یہ تھا اس کا ایک اضافی طور پر گویا کہ قاعدہ کہ اس طرح بھی عموماً اہل عرب استعمال کرتے آئے ہیں، اور آپ کو بھی 12 جگہ پر اس طرح کے جملے مل سکتے ہیں کہ جہاں پر اس کا عامل جو ہوگا وہ محذوف ہوگا. اب یہ مطلقاً جو متن کے اندر چند باتیں تھی وہ آپ نے سماعت کی ہیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ مختلف کتابوں سے حال ذوالحال کی بحث پڑھیں گے تو آپ کو مزید نئی چیزیں ملیں گی. تو اب یہاں پر بھی انہوں نے کچھ قاعدے پچھلے صفحہ نمبر 93 پر بیان کیے ہیں کہ جملہ خبریہ ہو. اب یہاں پر جو اصل چیزیں وہ یہی ہے کہ ان کی علامت کیا ہے، یعنی جملہ جب حال ہوگا تو وہاں پر کیا علامت وغیرہ ہوگی. تو اب دو صورتیں ہیں، جس طرح میں نے پہلے کیا کہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. تو جملہ اسمیہ ہوگا تو آپ کو پتا وہاں پر جملہ اسمیہ سے پہلے واو ہوگی یا ضمیر ہوگی، بس وقت دونوں ہو جاتی ہیں. جیسے اس کی انہوں نے مثال بیان کی جاء زید و ابوہ قائم. اب یہاں پر واو بھی ہے اور ابوہ کے ساتھ ضمیر بھی ہے، ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ تو ہے ہی، لیکن دونوں جو شرطیں لگائی نا واو اور ضمیر کو نا، یہاں پر انہوں نے دونوں لگا دی. یا پھر کہتے ہیں صرف واو پر مشتمل ہوگی، الواو وحدہ، یعنی صرف کس پر مشتمل ہوگی، واو پر، ٹھیک ہے. اس کا بھی انہوں نے مثال دی، کہتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، ٹھیک ہے، یہاں پر واو تھی. یا پھر کہتے ہیں صرف ضمیر پر مشتمل ہوگی، جیسے جاء زید غلام و راکب، ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی ایک مثال دی کلمتہ فوہ الی فیہ. اور اسی میں سے کہتے ہیں اگر کہتے ہیں پیچھے ہوگے جو قواعد تھے وہ جملہ اسمیہ کے تھے، ٹھیک ہے. میں نے صرف مثالیں بیان کی ہیں اور ساتھ میں جو علامت. اسی طرح آپ کہتے ہیں جملہ فعلیہ کے بھی کچھ مسائل ہیں، جس میں سے کہتے ہیں کہ اگر جملہ فعلیہ ہو لیکن مضارع کے طور پر ہو اور مضارع بھی مثبت ہو تو کہتے ہیں پھر واجب ان تکون مشتملۃ علی الضمیر وحدہ، کہتے ہیں پھر واجب ہے کہ وہ صرف ضمیر پر مشتمل ہو، ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں جاء زید یرکب غلام. اور اگر کہتے ہیں مضارع تو ہو لیکن منفی ہو، پیچھے تھا مثبت ہو، اب کہتے ہیں اگر منفی ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر کہتے ہیں ضمیر پر مشتمل ہوگا، ضمیر اور واو پر مشتمل ہوگا، یعنی ضمیر اور واو پر مشتمل ہوگا یا ان میں سے کسی ایک پر مشتمل ہوگا، ٹھیک ہے. تھوڑی سی اس کے اندر تمیم ہوگی پچھلے کی بنسبت. اس کی بھی مثال انہوں نے آگے بیان کی ہے. جیسے کہتے ہیں جاء زید وما یتکلم غلام، یہاں یعنی واو کے ساتھ ما آ گیا، یعنی ما یتکلم نافیہ. اسی طرح جاء زید ما یتکلم غلام، ٹھیک ہے، دونوں طرح انہوں نے مثال بیان کر دی. وجاء زید وما یتکلم عمرو، ٹھیک ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اب آئی بات ماضی کی، پیچھے تھا مضارع کا، مضارع مثبت ہو یا منفی ہو. اب ہے ماضی ہو تو مثبت ہو، کہتے ہیں اس کے لیے فلا بد من دخول قد. تو اب کہتے ہیں ماضی مثبت ہو تو قد کا دخول ضروری ہو جاتا ہے. جیسے جاء زید وقد خرج غلام، اب یہاں پر قد آ گیا ہے. اب یہاں پر قد خاص ظاہر ہو، جیسے پیچھے والی مثال آپ نے سماعت کی. یا پھر کہتے ہیں قد مقدرہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہتے ہیں آووکم حسیرت صدورہم. اب یہاں پر قد حسیرت، ٹھیک ہے، تو یہاں پر قد موصوف ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں والرابط فیہا اما ضمیر او واو او کلاہما. اب یہاں کہتے ہیں جو رابط ہے یعنی جو کنیکشن قائم کرتا ہے، تو یعنی خبریہ میں ہوتا ہے، انشائیہ میں تو ہوتا ہی نہیں کنیکشن. لہذا خبریہ کے ساتھ جو کنیکشن قائم ہوگا کہتے ہیں یا تو یہ ضمیر ہوگا یا واو کے ذریعے ازری ہوگا یا کہتے ہیں دونوں ہی ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کے کچھ اور بھی قواعد آپ کو مل سکتے ہیں. تو ان کو فی الحال آپ ذہن میں رکھیں جو علامتیں وغیرہ بیان کی گئی ہیں اور جملے آپ نکالیں. اب میں کچھ آپ کے سامنے وہ مثالیں بیان کرتا ہوں، جس طرح میں نے پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کچھ نہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اب قرآن پاک کی میں مثالیں عرض کروں گا، ساتھ میں صورتوں اور آیتوں کے نمبر بھی بیان کروں گا. سب سے پہلے مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو صرف حال ذوالحال کی،
یعنی جس کے اندر مقدم مؤخر والی کوئی صورت نہیں ہے، نکرہ وغیرہ والی، مطلقاً جو ابتدا کے اندر ہم نے سبق پڑھا ہے نا، تو سورہ شعراء آیت نمبر 130 کے اندر استعمال ہوا ہے. کہتے ہیں وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اب یہاں پر جو پیچھے بطشتم ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ عامل ہو جائے گا، تو اس کے اندر جو فاعل کی ضمیر ہوگی وہ اس کا ذوالحال ہو جائے گا. اور جبارین آپ کو پتہ ہے حالت نصب میں بھی ہے اور حال بھی ہے، ٹھیک ہے. اور بھی جو آپ نے سبق پڑھا اس کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے قاعدے ہم نے پڑھے ہیں. اسی طرح فرمایا تراہم رکعا سجدن یبتغون. تو یہاں پر یہ سورہ فتح آیت نمبر 29 ہے، تو یہاں پر ترا یہ عامل ہو جائے گا. تو اسی طرح ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے وہ ذوالحال، ٹھیک ہے، مفعول کے اوپر والی فاعل والی مثال تھی، یہاں پر مفعول والی ہے. پھر رکعان منصوب ہے اور یہ اس کا بن جائے گا حال. اسی طرح سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 86 کے اندر بھی موجود ہے فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا. اب یہاں پر راجع اس کا ہو جائے گا عامل، اور پھر آگے ہے موسیٰ، اب یہ ہو جائے گا اس کا فاعل کے طور پر ذوالحال، ٹھیک ہے، اور غضبان اس کے حال بن جائے گا. تو وہ سارا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ذوالحال کا اعراب چینج ہوتا ہے، یعنی فاعل کے طور پر بھی ہوگا، مفعول کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. حال ہمیشہ منصوب ہی ہوگا، ٹھیک ہے. آگے سورہ حجر آیت نمبر 22 کے اندر فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ. اب یہاں ارسلنا عامل ہو جائے گا، الریاح یہ مفعول کے طور پر ذوالحال ہو جائے گا، لواقح اس کا ہو جائے گا حال. اسی طرح سورہ حجر اسی سورت کی آیت نمبر 93 کے اندر 73 کے اندر بھی ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ. اب یہاں پر اخذت یہ عامل کے طور پر ہو جائے گا، اور ہم ضمیر اس کے ساتھ جو اٹیچ ہے یہ مفعول ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ذوالحال کے طور پر مفعول، اور مشرکین اس کا حال ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آگے آ جائیں سورہ الزلزال، ٹھیک ہے، اس کی آیت نمبر 6 کے اندر استعمال ہوا یومئذ یصدر الناس اشتاتا. یصدر یہ یصدر فعل ہو جائے گا، اور عامل کے طور پر الناس یہ اس کا ہو جائے گا ذوالحال فاعل کے طور پر، اور اشتاتا یہ حال ہو جائے گا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اب یہ سورہ فرقان آیت نمبر 64 ہے، یبیتون فعل کے طور پر ہو جائے گا، اور ہم یہ فاعل کے طور پر ذوالحال، اور سجدہ یہ حال ہو جائے گا. اسی طرح سورۃ قصص آیت نمبر 21 اس کے اندر ہے فخرج منها خائفا یترقب. اب یہاں پر خرج فعل کے طور پر ہو جائے گا، اس کے اندر جو ہوا ہوگا یہ ہو گیا فاعل ہو جائے گا ذوالحال کے طور پر، ٹھیک ہے، یعنی فاعل کے طور پر ذوالحال ہوگا، اور خائفا اس کا حال ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ سمپل جو ہم نے قاعدے پڑھے نا شروع والے، یعنی سبق کے اندر جو شروع والی ہماری باتیں تھیں یہ اس کے مطابق ہماری مثالیں تھیں کہ حال ذوالحال والا جو معاملہ تھا. پھر آگے ہے ہم نے پڑھا تھا کہ حال جب حال کو ویسے تو حال بعد میں ہوتا ہے، ذوالحال پہلے ہوتا ہے، لیکن اب جو مثالیں میں رکھنے لگا ہوں یہ وہ ہے کہ جب میں نے کہا تھا کہ اس کو مقدم کر دیں گے، یعنی حال مقدم ہو جائے گا اور ذوالحال بعد میں لے آئیں گے. وجہ کیا تھی؟ نکرہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ نے ذوالحال کو ماں بعد دیکھنا آیتوں کے اندر. تو سورہ حجر آیت نمبر 82 کے اندر وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. اب یہاں پر حال مقدم وہ آپ کا ہوتا ہے من الجبال، اور بیوتن جو نکرہ ہے اور بعد میں آیا، ٹھیک ہے، ذوالحال. پھر اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اب یہاں پر جو سورہ نحل کے اندر جو استعمال ہوا دفع یہ نکرہ جو ہے تو یہ ذوالحال کے طور پر بعد میں لے کے ہیں، فیہا یہ مقدم ہو گیا. وَلَكُمْ فِيهَا اسی طرح سورہ نحل اسی سورت کی آیت نمبر 6 میں، یعنی اگلی آیت میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اب یہاں پر فیہا مقدم ہے اور جمال، ٹھیک ہے، یہ بعد میں لے کے ہیں نکرہ ہونے کی وجہ سے. پھر آگے آ جائیں سورہ نحل آیت نمبر 10 میں، اسی صورت کے اندر اس صورت کے اندر کافی زیادہ آگے مثالیں آ رہی ہیں جو ذوالحال کے نکرہ ہونے کی وجہ سے ماں بعد میں، یعنی مؤخر ہونے کے طور پر استعمال ہوئی ہیں. آیت نمبر 10 میں ہے لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهَا تُسِيمُونَ. اب یہاں پر بھی اسی طرح منہ اور شرابن کا معاملہ ہے. اسی طرح سورہ نوح کے اندر آیت نمبر 26 ہے وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. من الکافرین یہ مقدم ہو جائے گا حال، اور دیارن یہ حال کے طور پر مؤخر ہوگا کیونکہ نکرہ ہے، ذوالحال کے طور پر.
واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اب یہاں پر من بیوتکم یہ مقدم ہو جائے گا، سکنا نکرہ ہونے کی وجہ سے ذلال بعد میں آیا. اسی طرح سورہ نحل، پیچھے والی بھی سورہ نحل تھی آیت نمبر 80، آگے والی سورہ 80، پھر اس سے آگے والی بھی سورہ نحل کی آیت نمبر 81 ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، یہاں پر بھی من جلود پہلے اور بیوتن بعد میں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، یہاں پر من الجبال اور اکنانا، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ سورہ نحل آیت نمبر 122 کے اندر بھی ہے. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یہاں پر فی الدنیا اور پھر آگے حسنۃ، حسنۃ نکرہ ہے بعد میں لے کے ہیں، فی الدنیا پہلے لے آئے. اور آگے فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، من کل امت یہ مقدم ہو گیا اور شہیدن ذوالحال یہ بعد میں لے نکرہ ہونے کی وجہ سے. پھر آگے جو آخر میں ہم نے سبق پڑھا نا کہ جملے کے طور پر جو حال ذوالحال کا معاملہ ہے، تو یہاں پر اس کی مثالیں آگے میں پیش کرتا ہوں. سورہ جمعہ آیت نمبر اس کی 11 ہے. انفضوا الیہا وترکوک قائما. اب ترکو یہ آپ کو پتہ ہے ترکو یہ ماضی ہے، تو یہاں پر جو واو ہوگی ذوالحال کے طور پر اس کے اندر ہوگا اور یہ جملہ حالیہ ہوگا، ٹھیک ہے. ترکوک قائما، ٹھیک ہے. اور یہ جملہ آپ کو پتہ ہے فعل اسم نہیں ہے، لہذا فعلیہ ہو گیا، یعنی فعلیہ ہو گیا. بقیہ ترکیبیں آپ کو کلیئر ہوگی. اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 16 میں بھی ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. اب یہاں پر بھی واو ضمیر ہوگی اور یبکون اس کا جملہ علیہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور جملہ فعلیہ بھی آپ کو پتہ ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. یہ سورہ یوسف آیت نمبر 105 میں ہے. یہاں پر بھی واو اور ہم عنہا معرضون یہ جملہ حالیہ ہوگا اور جملہ اسمیہ ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں پر اسمیہ کے طور پر ہے. پھر آگے آپ سورہ نساء آیت نمبر 43 یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اب یہاں پر سورہ نساء کے اندر جو ہے یہاں پر بھی واو ہے، ٹھیک ہے. اور انتم سکارى یہ جملہ حالیہ ہے، ٹھیک ہے. اور جملہ اسمیہ آپ کو پتہ ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى یہ سورہ حج آیت نمبر 2 میں ہے. یہاں پر الناس جو ہے یہ ذوالحال ہوگا اور ما هم بسکارى یہ جملہ حالیہ ہوگا اور آپ کو پتہ جملہ اسمیہ ہے. پھر آگے سورہ صافات آیت نمبر 27 میں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اب یہاں پر وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ یہاں پر یہ ذوالحال ہو جائے گا بعضهم يتساءلون یہ جملہ حالیہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور جملہ حالیہ ہے تو پھر آگے والا آپ لے لیں سورۃ قصص آیت نمبر 21 فخرج منها خائفا يترقب. یہاں پر سورۃ قصص آیت نمبر 21 تو یہ ہوگا اس کے اندر ہوا فی خائفا، ٹھیک ہے، اس معنی میں. اور وہ ذوالحال اور یترقب یہ جملہ حالیہ ہو جائے گا، جملہ فعلیہ. پھر آگے سورہ مدثر آیت نمبر 6 میں ولا تمنن تستكثر. اب یہاں پر انت ذوالحال ہو جائے گا اور پھر تستكثر یہ جملہ حالیہ اور فعلیہ آپ کو پتہ ہے. پھر سورہ ہود آیت نمبر 78 کے اندر وجاء قومه يهرعون الیہ. یہاں پر قومه ذوالحال ہو جائے گا، يهرعون الیہ یہ جملہ حالیہ ہوگا، جملہ حالیہ ہے، اس کے علاوہ فعلیہ بھی ہے. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة سورہ یوسف آیت نمبر 14 میں، ٹھیک ہے. یہاں پر ہو ضمیر ذوالحال ہو جائے گا، نحن عصبة یہ ذوالحال ہو جائے گا، ٹھیک ہے. سوری جملہ حالیہ ہو جائے گا اور پھر اس کے اندر ذوالحال تو وہ ضمیر میں نے عرض کر دی، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے علاوہ جملہ نحن عصبة یہ جملہ ہو جائے گا. اور آخر کے اندر جو ہم نے عامل کو حذف کے طور پر بھی لیا تھا، یعنی بعض اوقات عامل جو ہوتا ہے حذف ہوتا ہے، تو یہ بھی موجود ہے سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 3 ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ. یہاں پر قادرین حال ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو عامل محذوف ہے وہ یہاں پر نجمعها، ٹھیک ہے، اس طرح محذوف ہے، یعنی پیچھے تو عامل محذوف ہے موجود ہے پیچھے والی عبارت کے اندر، لیکن آگے قادرینہ کا جو عامل یہاں پر جو حال ہے اس کا پیچھے جو اس کا عامل ہے وہ محذوف ہے. پھر سورۃ دہر جس کو سورۃ انسان بھی بولتے ہیں، اس کی آیت نمبر 12 میں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا. یہاں پر متقین حال ہے لیکن ادخلوها، ٹھیک ہے، یہ اس کا موضوع ہے. اچھا پھر آگے حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی 1117 نمبر. حضرت عمران بن حسین سواد کے ساتھ حسین یہ صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے نماز کے والے سے سرکار سے سوال کیا تھا، تو ان کو سرکار نے پھر آگے جواب ارشاد فرمایا تھا، اس کا کچھ حصہ ہے
قال علیہ السلام لعمران صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پیچھے تھا صلی قائما، پھر آگے فقائدن جو ہے، یعنی پہلے فرمایا کہ ترجمہ بنتا ہے کہ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ، پھر اگر فرمایا کہ اگر تو اس کی طاقت نہ رکھے فقائدن تو بیٹھ کر. اب بیٹھ کر نماز پڑھ، یہ حال تو بیان ہوگی لیکن اس کا عامل محذوف ہے پیچھے صلی. ٹھیک ہے، امر کا صیغہ نماز سے، صلاۃ سے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی 903 نمبر. ٹھیک ہے، یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار سے لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے متعلق جب سوال کیا تو آگے سرکار نے جو جملہ ارشاد فرمایا تو وہاں پر حال تھا اس کی جو پیچھے عامل تھا وہ معذوف تھا. فرمایا حدیث مبارکہ ہے قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعذب الناس فی القبور قال اعوذ باللہ. یعنی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار سے یہ استفسار کیا، پوچھا کہ کیا قبروں میں لوگوں کو عذاب دیا جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، یعنی پیچھے تھا استعیذ، یعنی واحد متکلم کا صیغہ ہوگا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ حالت ہے اور یعنی حال بن رہا، پیچھے ان کا ذوالحال جو ہے عامل جو ہے وہ محذوف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. یہ کوشش کریں، آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل تو کام ہوگا لیکن ان کو آپ سیریس لیں گے نا، ان جو آیات میں عرض کرتا ہوں، تو آپ کو یہ جب اس کا وقت بڑا آئے گا آپ کے ساتھ سامنے، جب بڑے سٹیج پہ آپ پہنچیں گے تب اس کی قدر معلوم ہوگی. تو جتنی بھی میں آیات عرض کرتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے ان کو پہلے ڈھونڈتا ہوں کہ کہاں کہاں یہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو میں نمبرنگ بھی عرض کرتا ہوں، سورت بھی عرض کرتا ہوں، اسی وجہ سے کہ آپ ان کو علیحدہ طور پر لکھیں اور ان کو حل کریں، یعنی ان کی تراکیب خود کریں. ٹھیک ہے، فعل فاعل اور چھوٹے موٹے جملے خود آپ نکال لیں. حال زلال کا معاملہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ کون سا حال بن رہا ہے، کون سا زلال بن رہا ہے، کون سا مقدم ہے، کون سا مؤخر ہے، کون سا محذوف ہے. جن کو آپ اپنے ایک نوٹ بک بنائیں، آپ رجسٹر بنا لیں، کوئی کاپی بنا لیں، کوئی ویسے نوٹس لے لیں، تو ان کو آپ لکھنا شروع کریں گے اسی ٹاپک کے حساب سے، تو آپ کے پاس ذخیرہ ہو جائے گا اور آپ کے لیے یہ جو ترکیب کرنے والی مہارت ہے آپ کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ سیریس لیں، آپ کو ان کو مذاق نہ سمجھیں یا ایسے ہی نہ سمجھیں کہ بس یہ سبق کے طور پر یہ نہ، اس کو آپ سیریس طور پر لیں گے تو آپ کو آگے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں یہ جو سبق سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمارے ذہنوں میں راسخ فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے وقت میں برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی